القلوب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ سب ساتھی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کی رات شب برات کی مبارک رات ہے۔ شب کا معنی رات، برات کا معنی نجات والی رات۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے اندر بے شمار لوگوں کو کہ جن کا کوئی حساب نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ جہنم سے ان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اور اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ یہ اتنی مبارک محفل ہے کہ اس کے اندر آنے والا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو محروم ہو، کیونکہ محفل ہی ایسی ہے، ذکر ہی اللہ کا ہے، جو سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا اور کوئی ذکر نہیں، اس سے بڑی اور کوئی محفل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں حضرت جی کا جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے بھی شکر ادا کرتا ہوں، ساتھیوں کا بھی، کہ اس عمر کے اندر جہاں دیکھا ہے ہمارے بوڑھے بڑے گھر باہر آنے جانے سے جو ہے وہ قاصر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی حضرت جی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہ اس عمر کے اندر بھی جہاں دین کا کام ہو، جہاں ذکر ہو، حضرت نے کبھی انکار نہیں کیا، اور ہفتے میں 2 3 دفعہ حضرت کا سفر ہو جاتا ہے صرف ذکر کے لیے، صرف ذکر کی برکت سے۔ حضرت جی کی عمر کا تقاضا دیکھیں اور دین کے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کا جذبہ دیکھیں، کیوں کہ یہ جو کام ہے یہ سب سے بڑا کام ہے، اور حضرت جی ہی کی برکت سے شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، پچھلے شب بارات کو حضرت جی تشریف لائے تھے اور حضرت جی نے اجازت عطا فرمائی کہ یہاں پر بھی محفل ہونی چاہیے، ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے جمعرات کا دن جو ہے وہ عشاء کے بعد مقرر فرمایا، اور یہ حضرت جی کی دعا کی برکت ہے کہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ وہ دن اور آج کا دن ایک جمعرات کو بھی غیر حاضری اور ناغہ نہیں ہوا کہ جس میں یہ محفل نہ ہوئی ہو، اور اللہ نے ایسا انتظام فرمایا۔ میں جہاں کہیں بھی گیا سفر میں آگے پیچھے ایسی ترتیب بنی کہ جمعرات کو میں واپس آ گیا اور محفل ہوئی، تو دعا فرمائے کہ اللہ اس سلسلے کو جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ ہمارا بڑا قیمتی ہے میرے عزیزو۔ یہ وقت کو مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ سونے کی ڈلیا کی طرح ہے، اگر آپ اس کو قیمتی بنائیں گے تو یہ چاندی بنے گا، اور اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو یہ سونا بنے گا، اور اگر کچھ نہیں کریں گے تو یہ مٹی کی مٹی رہ جائے گا۔ اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ وقت جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ وقت کی جو ہے وہ مثال چکی جیسی ہے۔ چکی تو چل رہی ہے، اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، اس میں گندم پیس لیں تو آپ کو فائدہ مل جائے گا، اور اگر آپ نے نہ پیسی تو وقت کی جو چکی تو چل رہی ہے، آپ نے وقت کو ضائع کر دیا اور آپ نے وقت کو بیکار کر دیا۔ اور وقت کی مثال مشائخ نے برف سے دی ہے کہ ہو رہی ہے عمر تیری مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر تیری مثل برف کم، ہر گھڑی ہر لحظہ اور دم بدم، یہ نہ یوں اپنے آپ کو بیکار رکھ، آخرت کے واسطے تیار رکھ، آخر کو تو مرے گا کتنا بھلا جیے گا، کہ جب پوچھیں گے فرشتے تو کیا جواب دے گا، کیسے حساب دے گا۔ کہ وقت کی جو ہے وہ مثال تو برف کی مانند ہے،
آپ اس کو پانی میں استعمال کر کے ڈال لیں تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو برف نے تو پگھل ہی جانا ہے، برف نے تو ضائع ہو ہی جانا ہے۔ کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے ایک برف والے سے نصیحت ملی کہ برف کا ٹھیا لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور برف بیچنی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے، برف ضائع ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کہ لوگوں برف خرید لو، میرا سارا جو ہے وہ مال ضائع ہو رہا ہے، میری ساری متاع ڈوب رہی ہے۔ کہنے لگے یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ برف کی طرح انسان کا وقت چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اگر اس نے قیمتی بنا لیا تو قیمتی بنا لیا، اگر نہیں تو یہ پانی کی طرح ضائع ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، انسان اس دنیا سے جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جو خوشی کی جگہ ہے، غم کا گزر نہیں ہے، پریشانی کا گزر نہیں ہے، کیونکہ جو جنت میں پہنچ گیا، اللہ کا دیدار جس کو نصیب ہو گیا، سب سے بڑی خوشی اس کو مل گئی۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگ حسرت کریں گے، کچھ لوگ افسوس کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے وقت کو اللہ کی یاد کے بغیر جو لمحے گزرے اس پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم ان لمحوں کو بھی اللہ کی یاد کے اندر گزار دیتے، اور یہ لمحے ہمیں مل جاتے کہ ہم اس میں بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزار دیں۔ تو یہ افسوس وہاں ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم اس ایسی نوبت نہ آنے دیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے وقت کے ضائع کرنے پر افسوس ہو۔ تو یہ وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اور وقت کون سا قیمتی ہے؟ وہی وقت قیمتی ہے جو اللہ کی یاد کے اندر گزرے، جو اللہ کی یاد کے اندر گزرے، وہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 15 سال۔ کہنے لگے 15 سال؟ آپ تو اتنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، آپ کہہ رہے ہیں 15 سال آپ کو زیادہ جوان ہونے کا شوق ہے؟ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں وقت گزارا، وہ صرف 15 سال بنتے ہیں، باقی تو میں نے ضائع کر دی، وہ میری زندگی نہیں ہے۔ اس کو زندگی میں کیوں شمار کرتے ہو؟ وہ تو میں نے ضائع کر دی، برباد کر دی، میری عمر تو صرف 15 سال ہے۔ تو میرے عزیزو، جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا وہ ہم نے ضائع کر دیا، اس پر افسوس اور ندامت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو وقت اللہ کی یاد کے اندر گزر گیا وہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے وقت کو کیسے قیمتی بنایا؟ آپ کی مبارک زندگی کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ اتنی رات کو لمبا قیام فرماتے تھے، اللہ کے سامنے اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے عبادت کرنے کی وجہ سے، کہ عبادت کر کر کے سوج جاتے تھے، تھک جاتے تھے۔ کاش ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا لمحہ مل جائے کہ ہم بھی عبادت کرتے کرتے تھک جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے، ایک رات میں کرتے، اور 3 قرآن مجید تراویح کے اندر ختم کرتے، تو رمضان کے ایک مہینے کے اندر 63 جو ہے وہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ وقت کی قدر تھی اور وقت کو قیمتی بنایا۔ اور ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے ولی ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کام کے لیے نکلتا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکلتا، سب سے پہلا کام کرتا وضو کرتا، اور وضو کرتے اپنے کام کے لیے نکل جاتا، اور سارا دن ہل چلاتا، کھیتی باڑی کرتا، جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ کرتا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا۔ فرماتے ہیں روزانہ 70,000 مرتبہ اس میں ذات کا میں ذکر کرتا تھا، اس میں ذات اللہ کا ذکر کرتا تھا، سارا دن اپنا کام بھی کرتا تھا۔ اور ہم میں سے ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے کہ جو 10 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لے۔ یہ تو وقت کی قیمت ہے ہمارے ہاں، یہ تو وقت کی قدر ہے ہمارے پاس۔ تو میرے عزیزو، یہ جو وقت ملا ہے اور یہ جو محفل ملی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کوئی جانتا ہے کہ ہم اللہ سے تمنا تو کر سکے۔ مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا قیمتی نقطہ لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے دعا مانگے، اور دعا مانگے سچے دل سے، یا اللہ
میرا تو سب کچھ آپ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، یا اللہ میری پیشانی کو پکڑ کر مجھے نیکی کے راستے پر لگا دے۔ یہ دعا کیا کرے اللہ کو، کیوں کہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بندہ پیش ہوگا، اس کے اعمال نامہ پیش ہوں گے تو اعمال کمزور ہوں گے، اللہ بلائے گا کہ تو نے اعمال کیوں نہیں کیے؟ وہ فرمائے گا یا اللہ میں تو کمزور تھا، لیکن میں نے تو اس سے عرض کر دی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میری پیشانی کو پکڑ کر مجھے نیکی کے راستے پر لگا دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اس سے کہیں گے یا اللہ اس نے تو اس سے مدد مانگی تھی، یہ دعا موجود ہے۔ فرمایا جب مجھ سے مدد مانگ لی، دعا مانگ لی تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو مانگنا ہمارا کام ہے، ہم اپنے آپ کو پیش تو کریں کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں تو اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، اور اگر مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائے، حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خالق کائنات بندوں سے فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قول ہے کہ مجھ سے مانگو، اب جو بندہ مانگے گا وہ محروم نہیں رہے گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ اور ایک دعا تو وہ ہے جو ہم نے مانگی اللہ نے عطا کر دی، اور ایک دعا وہ ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند نہ ہو، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ ہمارے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اور تیسری دعا کہ اگر انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے کے اندر جمع کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بندہ جس نے دعائیں مانگی ہوں گی، اور جب دیکھے گا کہ دعاؤں کے بدلے میں اللہ اتنی خیر عطا فرما رہا ہے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ کاش میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے یہاں اتنا اجر عطا فرمایا۔ اور ہم ہیں جلد باز ہیں، دعا مانگتے ہیں کہتے قبول نہیں ہوئی، پھر اللہ کے شکوے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جو اللہ کا شکوہ کرتا ہے پھر اللہ کو اس کے اوپر جلال آتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں، کیا اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن یہ مانگ رہا ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ دعا قبول ہونی ہے اللہ جو فرما رہا ہے، لیکن ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، ہم اس طریقے سے مانگ نہیں سکے۔ تو میرے عزیزو یہ وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، یہ محفل بڑی قیمتی ہے۔ ہم آئے ہیں بس اللہ سے دعا مانگ لیں یا اللہ ہمیں قبول کر لے، ہم تو کمزور ہیں، یا اللہ نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، درج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو کیا لوہار کا کام کرتا تھا، اور سارا دن بھٹی چلانا، اور شام کو آ کر تھکا ہارا گھر پہ آنا۔ اس لوہار کا انتقال ہو گیا، اور کسی اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے، اور جنت میں نہیں، اللہ نے اس کو امام احمد بن حنبل کا درجہ دے دیا، وہ وقت کے امام اور یہ لوہار، اللہ نے کیسے درجہ دیا؟ تو حیران ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ماجرا اور معاملہ ضرور ہے۔ وہ آیا اور جا کر تحقیق کی گھر کے اندر کہ کیا معاملہ تھا، لیکن یہ عام سا لوہار آدمی تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، لیکن اس کی دو صفتیں بڑی عجیب تھیں۔ وہ دو صفتیں یہ تھی کہ دن بھر میں کام کرتا رہتا تھا، جب بھی اللہ کی طرف سے ندا آتی کہتا کہ اللہ کا نام آ گیا، اب کام نہیں، اب اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے۔ کام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نام کی لاج رکھی، اللہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ ایک تو یہ خصوصیت تھی، اور دوسری یہ خصوصیت تھی کہ جب گھر میں آتا تھا، چونکہ امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا، وہ وقت کے امام تھے، ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، نفل پڑھتے، اور یہ بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا، اور اللہ سے کہتا یا اللہ میں بال بچے والا ہوں، کمزور ہوں، مزدور ہوں، تھک جاتا ہوں، اگر یہ عرض مجھے لائق نہ ہوتے تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح ساری رات کھڑے ہو کر تیرے سامنے عبادت کرتا۔ تو فرمایا بس اللہ نے اس کے اسی جذبے کو قبول کر لیا۔ اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا کہ کتنے عمل کیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ایک عمل کو دیکھتا ہے، مقدار کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔
کہ یہ کتنی مقدار ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر اخلاص کتنا ہے. اللہ اخلاص کی قدر لگاتا ہے. اور اللہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تو صاف ستھرے دل کو پسند کرتا ہے کہ وہاں جس دن نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گا. ہاں جو صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ بندہ قابل قبول ہے. جو صاف ستھرا دل لے کر پہنچ گیا. حدیث قدسی ہے کہ میں دنیا اور زمین اور آسمان کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا ہوں. اگر میں کسی چیز میں سما سکتا ہوں تو وہ مومن کا دل ہے. صرف وہ مومن کا دل ہے کہ جس کے اندر صرف میں سما سکتا ہوں. میرے عزیزو جس دل میں اللہ رہتا ہو, جس دل میں جس گھر میں میں اور آپ رہتے ہیں, اس گھر کی ہم 10 مرتبہ 20 مرتبہ صفائی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں رہنا ہے اور ہم اس گھر کی صفائی کریں. ہمارا یہ حال ہے کہ جس گھر میں ہم رہیں اس کو تو صاف کریں, اور جس دل میں اللہ رہے اس کی صفائی کی کوئی فکر نہیں. اس کی صفائی کی کوئی فکر نہیں. جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا, گناہوں سے پاک نہیں ہوگا, اس وقت تک اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اس دل کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنائے اور اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ساقی بھی چاہتا ہوں کہ کوئی بیان حضرت نے کرنا تھا مولانا بابر صاحب, تو لیکن بس وہ اللہ نے جو ہے وہ جو کہلوانا تھا وہ میں نے کہہ دیا. وقت بھی قریب ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ایسا میں تقریباً 15-20 منٹ